بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی۔ یہ دو بلوچ بچے ہیں جن کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تدبیر۔ تدبیر کے معنی ہے تجویز، بندوبست۔ اس سے اگلا لفظ ہے عیب۔ عیب کے معنی ہے نقص، خرابی۔ پھر ہے تمتما اٹھنا۔ تمتما اٹھنا چمک کو کہتے ہیں یا دھوپ کی گرمی اور بخار کے باعث چہرے کے سرخ ہو جانے کو، گالوں کے سرخ ہو جانے کو بھی تمتما اٹھنا کہتے ہیں۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ الغوزہ، الغوزہ ایک قسم کا ساز ہے، ایک بانسری ہے، اسے الغوزہ کہتے ہیں۔ مارگزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا، جسے سانپ نے ڈسا ہو، کاٹا ہو، اسے مارگزیدہ کہتے ہیں۔ پختہ، پکا۔ مکین، مکان میں رہنے والے کو مکین کہتے ہیں۔ آئیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ وسیع کہتے ہیں کشادہ، دور تک پھیلے ہوئے بہت بڑے میدان کو، تو ایک بہت بڑے کھلے میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں۔ جی بچوں، اس بستی میں کیا تھا؟ شروع سے آخر تک جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جی بچوں، وبا ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو بہت جلدی پھیلتی ہے اور بہت سے لوگوں پر ایک ہی وقت میں اثر کرتی ہے۔ جی، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے، یعنی بے شمار گھروں میں لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر چکے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں تباہ کر ڈالے تھے، برباد کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا، منڈلاتا رہتا تھا، چکر لگاتا رہتا تھا، گھومتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے، یعنی اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی۔ آہٹ کہتے ہیں ہلکی سی آواز کو، یعنی کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا۔ فرشتہ اجل کہتے ہیں موت کے فرشتے کو۔ اجل، موت، فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے۔ اپنی گرفت میں لے لے آ دبوچے، اپنی گرفت میں لے لے، اپنے پنجے میں دبوچ لے، پکڑ لے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، سناٹا سا رہتا، خاموشی چھائی رہتی، ویرانی رہتی، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں۔ ہو کا عالم کہتے ہیں خاموشی کا عالم، سکتے کا عالم، ویرانی کا عالم۔ تو اس سکتے کے عالم میں بلوچوں کی، یا خوف کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ آثار، علامتیں، نشانیاں، یعنی وہاں پہ زندگی نظر آتی تھی، ایک رونق نظر آتی تھی۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ سناٹے میں، ویرانے میں، خاموشی میں، یعنی رات کی خاموشی میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے، الغوزہ کہتے ہیں ایک بانسری نما ساز ہے، پر تان لگاتا، تان لگانا، سر لگانا، جو اس بانسری کی آواز ہے اسے تان کہتے ہیں۔ کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز کو تان کہتے ہیں۔ لگاتا تو اس کی سریلی آواز یعنی میٹھی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت تک آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو موت آتی ہے، یہ اللہ کے حکم پر ہے۔
تو اسے ہم نہیں روک سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ خوف زدہ کیوں ہوں؟ کیوں ڈریں؟ خوف زدہ ہونا، ڈر جانا، اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ یعنی اتنی تیزی سے طاعون کی وبا پھیلی، یہ بیماری اس تیزی سے پھیلی کہ تمام بستی میں رہنے والے سب لوگ مر گئے اس کا شکار۔ بچوں، یہ وبا بھی ایسے ہی تھی جیسے آج کل ہم کرونا وائرس سے پریشان ہیں، اور یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ وہاں کے رہائشی، مکان میں رہنے والے کو مکین کہتے ہیں، مکین کی جمع ہے مکینوں، یعنی وہاں پہ جو رہائشی تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان سے جھونپڑیاں خالی ہو گئیں کیونکہ تمام لوگ اس وبا کا شکار ہو کر مر چکے تھے۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا، یعنی وہ زندہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ وہ دونوں بچے کون تھے؟ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ جی بچوں، یہ دونوں بچے اس بستی میں بچ گئے تھے، باقی سب موت کا شکار ہو چکے تھے، مر چکے تھے۔ ایک صنوبر جو 12-13 برس کی تھی، اور اس کا چھوٹا بھائی گل۔ آج تک کے لیے یہی اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔